تو عجیب سی سیٹنگ چل رہی ہے. اصل میں لکھتے پتہ ہے کیوں ہیں؟ اخبار میں لکھنے کے پیسے ملتے ہیں. ایک صحافی نے ہمیں خود بتایا, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ غلط بات ہو جائے گی نا, وہ کہے گا ہم اعتماد کر کے بتا رہے ہیں اور آپ ہمارا نام لے رہے ہو. میں نام کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنا یہ سچا واقعہ ہے کہ اس صحافی کا نام بھی مجھے یاد ہے اور مشہور صحافی ہے. فون کر کے بھی نہ پوچھیں, پھر بھی نام نہیں بتاؤں گا میں, کہ لوگوں کے الگ سے آتے ہیں کہ بیان میں نہیں بتایا, پرسنلی ہمیں بتا دیں. اس کا ایک مضمون آیا ایک ٹاپک پہ نا, بڑا شاندار مضمون, کیلکولیشن, امریکہ میں اعداد و شمار. لوگوں نے کہا یار بڑی ریسرچ کے بعد اس بندے نے کام کیا ہے. اگلے سال اسی کے بالکل برخلاف آیا اس کا مضمون, اس میں بھی پوری زبردست کیلکولیشن, حوالے. میں نے بتایا نا لوگ متاثر کس سے ہوتے ہیں؟ ریفرنس سے. کہ یار بندہ بات کر رہا ہے, پورے فیگر پیش کر رہا ہے, حوالے. جو اس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ حوالے صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں. ایک آدمی سے مناظرہ ہو رہا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں نا, تو وہ جو مناظر تھا نا اس نے کہا کہ یہ حدیث موضوعات کبیر کے صفحہ نمبر فلاں پہ ہے. لوگ متاثر ہیں, موضوعات کبیرہ کا حوالہ دیا انہوں نے. بڑی ابے موضوعات کبیرہ کا مطلب ہے کہ جس میں من گھڑت حدیثیں ہیں. وہ کتاب اسی پہ لکھی گئی ہے, پبلک کہہ رہی ہے یار موضوعات کبیرہ میں ہے ماشاء اللہ. تو پبلک کا حال تو یہ ہے, نہ ان کو ریفرنس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے, نہ ان کو اردو آتی, عربی آتی ہے. حتیٰ کہ جو اسکالر حوالہ دے رہا ہوتا ہے نا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی ٹھیک کیا کہ نہیں کیا گیا. آپ کو پتہ ہے ترجمے میں بڑی گڑبڑیں ہوئی ہیں, قرآن کے ترجمے غلط ہوئے ہیں بہت جگہوں پہ, حدیثوں کے ترجمے غلط ہوئے ہیں. ہر آدمی اپنے حساب سے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے, قوسین میں بریکٹ میں کچھ لفظ لگا دے گا, کچھ دائیں بائیں کر دے گا. بڑے تو لوگ کہہ رہے ہیں ریفرنس, حوالہ دیتا ہے. بھائی جو بات کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے؟ حوالہ ضرور دینا چاہیے لیکن اتنا کافی نہیں ہے. پہلے شخصیت تو دیکھو کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے. تھوڑی کہ جو بھی اٹھ کے حوالے دینے شروع کر دے, بس یہ ریفرنس سے بات کر رہا ہے. ریفرنس میں وہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے, کس سے پوچھا آپ نے یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر اگر کوئی حدیث پیش کر رہا ہے اس کے اگینسٹ میں کوئی دوسری حدیث تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں اس کے اگینسٹ میں دوسری بھی ہو. تو بہت کچھ ہے لیکن قحط الرجال جسے کہتے ہیں نا, حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے کس طریقے سے, علماء کو اٹھا لیں گے, لوگ جاہلوں کو اسکالر بنا لیں گے, جاہلوں کو اپنا مقتدی بنا لیں گے. وہ مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے ہمیں. تو اسی طرح ریفرنسز, جیسے دین کے نام پہ ریفرنسز کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے, ایسے ہی میڈیکل سائنس میں بھی ریفرنسز کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے, حکمت میں بھی ریفرنسز کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے, کوئی بھی سائنسی تحقیق میں ریفرنسز پیش کر کے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اب سائنسی تحقیق ایک آئی تھی کہ انسان نے چاند پہ قدم ہی نہیں رکھا. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, جاپان بھی مانتا ہے کہ امریکہ کے سائنسدان آرم اسٹرانگ چاند پہ گیا, فرانس بھی مان رہا ہے, رشیا کے پھوٹے منہ کبھی اس نے نہیں کہا کہ نہیں گیا. اتنی بڑی بڑی ریاستیں, اور ادھر امریکہ میں ہی میں ایک شخص نے پورا ایک کالم لکھا اور بڑے ریفرنسز, بڑے فیگر, امریکہ نے چاند پہ قدم نہیں رکھا, یہ سب فیک تھا. آپ کو پتہ ہے اس قسم کا چورن سب سے زیادہ پتہ ہے کس ملک میں بکتا ہے؟ پاکستان میں. کیونکہ یہاں ایجوکیشن ہے ہی نہیں, ان کو نہ ان ریفرنسز کا پتہ ہوتا ہے, نہ سائنسدانوں کا پتہ ہوتا ہے. کوئی بھی 2-4 سائنسدان جو ہم نے پڑھے تھے اسکول میں, نیوٹن, آئنسٹائن, اس سے علاوہ ہم بھی نہیں بڑھ سکے آگے, نہ آپ کو پتہ ہوگا. 2-4 آپ کو اور زیادہ معلوم ہوں گے. جس کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنا پرسنلی مطالعہ کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے, اسکولوں سے نہیں پتہ چلتا. ایک وہ ایڈیسن تھا جس نے بلب ایجاد کیا تھا, اور ہے کوئی 2-4 اور, وہاں کیا نام تھا اس کا, ہاں ٹیلی فون والا ہو گیا ایک. تو جب یہاں تو ریسرچ ہی نہیں ہے نا, میڈیکل سائنس پہ بھی یہاں ریسرچ نہیں ہے, تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب اپنی کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی, قابلیت نہیں ہوتی, تو ریسرچ کے نام پہ کوئی بھی منجن بیچ سکتا ہے. تو وہ منجن کسی نے بیچا تھا کہ وہ چاند پہ قدم نہیں رکھا. تو میں نے کہا یار یہ ہمیں بتائے گا کہ چاند پہ قدم رکھا ہے کہ نہیں رکھا. انہوں نے کہا یہ تحقیق کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا تحقیق سمجھنے کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے, تو مجھے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تحقیق تو آپ بڑے بڑے سائنسدانوں کے سامنے پیش کرو, تو وہ یہ تحقیق کر کے بتا سکتے ہیں کہ تحقیق صحیح ہے یا نہیں. دیکھو کچھ قابلیت ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تحقیق درست بھی ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں,
مجھ میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ میں اس تحقیق کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ یہ درست ہے یا صحیح ہے.